نوازا ہے۔ عقل اللہ رب العزت کی بہت بڑی دولت ہے۔ ہم سمجھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، لیکن اس عقل کا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم کریں۔ عقل اللہ رب العزت کی پیدا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور شریعت اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ شریعت کو عقل کے ذریعے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی انسان کتنا بھی سمجھدار ہو، آخر انسان ہے، اس کی عقل محدود ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص حد تک اس کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس حد سے آگے نہ وہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں، انسان پورا زور لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہ بس یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے، اس کام کے بغیر میرا چارہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میری بہت بڑی بیوقوفی تھی، میں نے بہت بڑا نقصان کر دیا، یا یہ کام میں کر نہیں سکا، باوجود کوشش کی اللہ نے مجھے نقصان سے بچا لیا۔ انسان کی عقل محدود ہے، اللہ رب العزت کے احکامات اٹل ہیں، اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، اس کی حکمتوں کو ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں یہی پیغام دیا ہے انسانوں کو کہ جب قبلہ تبدیل ہوا نا، پہلے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، یعنی فلسطین کی طرف، ادھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا کہ اب آپ نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، مکہ کی طرف۔ تو جو لوگ عقل پرست تھے، یعنی جو شریعت کے احکامات پر اپنی عقل کو فوقیت دیتے تھے، یعنی منافقین، کفار، انہوں نے یہ سوال کیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے جس قبلے کی طرف تم پہلے رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے 16-17 ماہ، اس قبلے سے تم نے کیوں منہ موڑ لیا اور مکہ کی طرف رخ کر لیا؟ اس میں لاجک کیا ہے؟ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے سامنے کوئی لاجک ہے تو ہمیں بھی سمجھائیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی کوئی لاجک نہ میں نے بتائی ہے نہ میں نے بتانی ہے، ایک ہی وجہ ہے، میں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، بیت المقدس سے روک دیا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیا میرے حکم سے، اور میرا یہ حکم کس لیے تھا؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا ہے چپ چاپ، بلا چون چراں، بغیر کی سوچے سمجھے، بغیر لاجک مانگے، بغیر عقل استعمال کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بس ہم نے مان لیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی امتحان کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا، کوئی وجہ نہ ہم بتاتے ہیں نہ اللہ رب العزت نے کوئی بتائی ہے۔ یہی وجہ بتائی کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کون بات مانتا ہے اور کون عقل پرستی کرتا ہے۔ عقل پرستی بیوقوفوں کا کام ہے، شریعت کو عقل پر پرکھنا یا کہنا کہ فلاں بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے مان لوں۔ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے، وہ کہے جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی بات، سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے، سمجھ نہ آئے تب بھی ماننی۔ یہ کہنا جی قرآن کی فلاں آیت مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ فلاں حدیث بتاؤ، اس حدیث میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیوقوفوں کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، یہ بیوقوف لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ مومن، مسلمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا،
ہم سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا اور ہم نے مان لیا بس۔ اس لیے شریعت کو ہم نے، آخرت کے جتنے احکامات ہیں ہم نے بالغیب مانے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے آخرت کے معاملات، قبر کے معاملات، حشر کے معاملات، جنت جہنم کے معاملات ہم نے دیکھے تو نہیں، ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں نا، عقل تو نہیں مانتی ہماری، قبر وسیع ہو جاتی تحت نگاہ یا پسلیاں بھی ایک دوسرے کے اندر دھنس جاتی ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی۔ ہماری عقل جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دی ہے محدود ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی، لیکن ہم مانتے ہیں۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ جو ہے وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کے سائے کے نیچے ایک جناب گھوڑا، بہترین گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب ہماری عقل میں تو نہیں آ رہی اتنا بڑا درخت کیسے ہوگا، بس ہوگا، ہم نے مان لیا۔ جہنم میں لوگ جلیں گے، جہنمی، اللہ فرماتا ہے بدلناہم جلودا غیر جلودہا، ہم ان کی جو جلدیں ہیں، ان کی سکن ہم بدل دیں گے، جل جائے گی پھر بدل دیں گے، پھر نہیں لگا دیں گے، پھر نہیں لگا دیں گے، ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ایسے کیسے ہوگا، لیکن ہم مانتے ہیں۔ دوسری بات، شریعت کا جو حکم ہے جو ہمارے ماحول معاشرے میں ہمارے خانگی معاملات کے حوالے سے ہے، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں طلاق کے احکامات بھی بیان فرمائے۔ طلاق ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ غصے میں آ کر طلاق طلاق طلاق، پھر بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، شرمندگی ہوتی، پشیمانی ہوتی ہے، خاندان کے لوگ آگے آتے ہیں، بچوں کا، رشتہ داروں کا خیال آتا ہے، پھر مولوی صاحب کوئی راستہ نکالے، کوئی گنجائش نکالے۔ حالانکہ ایک مسلمان جو عام مسلمان، اسے چاہیے شریعت کا کوئی بھی حکم ہے اس کو اس نے استعمال کرنا ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، رجوع ہے، اس کے لیے پہلے علماء سے مشورہ کرے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا نباہ نہیں ہو رہا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیسے دوں۔ یہ نہیں کہ پہلے دے لے غلط طریقے سے، بعد میں طریقے ڈھونڈے، راستے نکالنے کی کوشش کرے، علماء کے پاس جائے، انہیں کہے کہ جی اب میں تو مر رہا ہوں، میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی حل نکالے۔ تو شریعت نے بتایا ہے یہ زندگی میں پلے باندھ لیں۔ اللہ نے فرمایا یہ طلاق کے جو احکامات ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو آپ نے پامال نہیں کرنا، پھلاگنا نہیں۔ جو اللہ کی حدوں کو پھلاگ دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نکل جاتا ہے، پھر جو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات میں رحمت رکھی ہے اسے نصیب نہیں ہوتی۔ مثلا طلاق کے معاملات میں اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ طریقہ سکھایا کہ آپ نے ایک طلاق دینی ہے، بس ایک طلاق دینی، کبھی بھی 2-3 طلاقیں آپ نے دینی نہیں، نہ اکٹھی ایک وقت میں، نہ اگلے دن یا اگلے گھنٹے یا اگلے مہینے، نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایک ہی طلاق دینی ہے۔ ایک طلاق دیں، اس کے بعد آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، اپنی بیوی سے آپ الگ ہو جائیں، بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، بیوی گھر میں ہی رہے گی، آپ اس سے تعلق ختم کر لیں۔ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، عدت مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے، 3 پیریڈز عدت ہے، 3 مہینے عدت ہے، یا اگر عورت پریگننٹ ہے تو بچے کا پیدا ہونا اس کی عدت ہے۔ اس دوران اگر آپ کی صلح ہو جاتی ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی رشتہ دار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سمپل آپ صلح کر لیں، بیوی سے کہہ دیں میری صلح ہے، اپنے خاندان والوں کو بتا دیں میں اپنی بیوی سے صلح کر دی، بس آپ کی بیوی ہے، گھر میں تھی گھر میں ہی رہے گی، بات ختم۔ اللہ رب العزت نے یہ رحمت رکھی ہے، 3 مہینے یا 3 مہینے سے بھی زیادہ، 9 مہینے تک بعض صورتوں میں عدت چلی جاتی ہے، اس دوران اللہ نے رخصت رکھی ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا ہے کہ اگر آپ بعد میں پشیمان ہو رہے ہیں اپنے فیصلے پر تو اپنا فیصلہ واپس لے لیں، لیکن اگر آپ نے وہ دوسری آپشن استعمال کر دی، غصے میں دی طلاق طلاق طلاق، یا پھر دوسرے دن، تیسرے دن، 1 مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، پھر آپ کے لیے پریشانی پریشانی، پھر آپ کہیں جی کہ اب بڑا مسئلہ ہے، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا خاندان ٹوٹ رہا ہے، جی بڑے لوگوں کا معاملہ ہے، مجھے کسی طرح سے نکالیں اس مسئلے سے، پھر پریشانی ہے۔ اللہ نے جو بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پر عمل کریں۔ ایک طلاق دیں، اگر ناگزیر ہے تو طلاق یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ آپ جناب چھوٹی سی بات پہ غصہ ہے تو طلاق دے دیں، غصہ تو آتا رہتا ہے، خوشی میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، لڑائیاں جھگڑے بھی انسانوں میں ہو جاتے ہیں، تو اس کا حل طلاق دینا تو نہیں ہے
کہ آپ طلاق دے دیں گے تو اس کے بعد حل ہو جائے گا مسئلہ. ناگزیر صورت آپ سوچنے سمجھنے کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, مشورہ کریں لوگوں سے. آپ دیکھتے ہیں کوئی حل نہیں, ایک طلاق دے, بس ایک. میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, کہہ دیں اپنی بیوی کو, کہہ دیں میں نے تمہیں طلاق دے دی, کسی کو بتا دیں میں نے طلاق ہوگی. اس کے بعد بیوی عدت گزارے گی اسی گھر میں, آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے, وہ غیر نہیں ہوئی ابھی تک. جب تک عدت نہ گزر جائے, اگر عدت گزر گئی اور آپ نے صلح نہیں کی تو تب وہ آپ کے نکاح سے نکل جائے گی. پھر بھی اللہ کی رخصت موجود ہے, پھر بھی آپ اسی بیوی کے ساتھ نیا نکاح کر سکتے. نکاح سے نکلی ہے 3 مہینے یا 3 پیریڈز یا وضع حمل عدت پوری ہوئی ہے, آپ نے صلح نہیں کی, بیوی اپنے گھر چلی گئی, 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال گزر گئے, بعد میں آپ کو خیال آیا, دونوں خاندانوں کو خیال آیا صلح ہونی چاہیے. سمپل ہے, مولوی صاحب کو بلائے, 2 کلمے پڑھ دیں, قبول ایجاب و قبول کر لیں, حق مار مقرر کر لیں, بس بات ختم. دوبارہ پھر آپ کی بیوی بن جائے گی. بس یہ طریقہ ہے. بعد میں زندگی میں کبھی پھر کوئی مسئلہ بنے پھر آپ طلاق دے سکتے ہیں, پھر دوسری طلاق ہو جائے گی. پھر کبھی کوئی مسئلہ بنا پھر تیسری طلاق دے سکتے ہیں, پھر معاملہ فارغ ہو جائے گا, پھر آپ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ طلاق کا طریقہ یہ اللہ نے بتایا ہے, یہ اللہ کی حدیں ہیں. ہر بندہ اس کو پلے باندھ لے, انشاءاللہ زندگی میں پریشان نہیں ہوگا اس معاملے میں. کبھی دے بھی دے گا طلاق, رجوع کے لیے اس کے پاس 3 مہینے 3 پیریڈ اور 9 مہینے تک کی عدت مدت موجود ہے. سوچے سمجھے گا, اپنا فیصلہ واپس لے لے گا, نہیں تو پھر جدا ہو جائے گی بیوی, پھر دوبارہ نیا نکاح کر سکتا ہے, کیونکہ ایک طلاق دی ہے, ایک طلاق بھی رچی ہے, 2 طلاقیں بھی رچی ہیں. اس میں رجوع بھی ہو سکتا ہے اور دوبارہ نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے عدت گزر جانے کی صورت میں. لیکن تیسری طلاق کے بعد 3 مختلف موقعوں پہ, اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ 3 موقعوں, الگ الگ موقعوں پہ 3 مجلسوں میں الگ الگ طلاق دے دی تو پھر آپ فارغ. پھر اس کے بعد آپ روئیں گے, پریشان ہوں گے, خاندان والے پریشان ہوں گے. اس لیے یہ بات یاد رکھنی ہے, جب بھی آپ نے اگر زندگی میں کبھی کوئی ناگزیر صورت بن گئی ہے, ایک طلاق دیں, بس معاملے کو چھوڑ دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے احکامات میں ہمارے لیے جو رخصتیں ہیں, جو رحمتیں ہیں, وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کریں جی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.